السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب القواعد الاربع پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد دعا سے اپنی کتاب یا اپنے کتابچے کا شروع کیا، اس کی ابتدا کی اور فرمایا اسأل اللہ الکریم، میں رب کریم سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی سرپرستی کرے یا آپ کا ولی بنے۔ تو اسأل اللہ الکریم یہاں پر اسلوب کیا ہے؟ نرمی کا اسلوب ہے، پیار محبت کا اسلوب ہے۔ دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کریم سے میں سوال کرتا ہوں۔ تو ہم رکے تھے الکریم پہ، اسأل اللہ الکریم۔ کریم میں امام ابن العربی رحمہ اللہ کا قول اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ذکر کیا تھا، الکریم میں 16 معانی پائے جاتے ہیں، 16 معانی پائے جاتے ہیں۔ رب العرش العظیم، رب کسے کہتے ہیں؟ رب مالک کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پالنے والے کے لیے کہتے ہیں۔ اور رب جب بھی صرف اکیلا بغیر اضافت کے استعمال ہو تو رب کا معنی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور اگر رب سے مراد کوئی دوسرا مراد لینا ہو تو اس وقت ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتا ہے۔ اضافت کا معنی ہے رب الکتابی، کتاب کا مالک، رب البیتی، گھر کا مالک، اور اسی طرح رب السیارتی، گاڑی کا مالک۔ تو اضافت آنا لازمی ہے۔ اگر بغیر اضافت کے اگر استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اب رب کا اور کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کئی ایک معنی، سید آقا کے لیے آتا ہے، جس کی اطاعت کرتے ہیں لوگ، قوم اس کی تابعداری کرتے ہیں، السید المطاع کے معنی میں آتا ہے۔ اور جی اسی طرح ابن الاثیر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا رب، لفظ رب مالک عربی لغت میں مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدبر تدبیر کرنے والے کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مربی کے لیے استعمال ہوتا ہے، القیم کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے، قائم رکھنے والے، اس کے معنی میں آتا ہے، المنعم احسان کرنے والے کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے وہی معنی کہتے ہیں کہ اگر مطلقاً رب کہا جائے، اکیلا رب، آپ کا رب کون ہے؟ رب کو جانتے ہیں، صرف رب بولا جائے اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ مراد لیتے ہیں۔ اور یہ رب معبود کے معنی میں بھی آتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اسی سے ایک شاعر کہتے ہیں، وہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، آپ کو پتہ ہے مشرک ہر چیز کو اپنا خدا رب بناتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلا ہوا تھا، اس نے اپنا جو بت ہے اس پر ایک لومڑی آ کر پیشاب کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے رب، کیا ایسا رب ہے؟ یبول الثعلبان براسی، کہ اس کے سر پر لومڑی آ کر پیشاب کرتا ہے، میں ایسے ذلیل رب کا اس کی عبادت نہیں کروں گا جس پر کیا کرتا ہے؟ ایک لومڑی پیشاب کرتی ہے۔ تو رب کا معنی معبود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، رب کا معنی معبود۔ قرآن میں رب بہت استعمال ہوا ہے، قرآن میں لفظ رب بہت استعمال ہوا، اور ان سارے جب بھی قرآن میں رب استعمال ہوتا ہے تو اس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک کہ اس میں کہ کوئی بھی چیز، ان ساری چیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اکیلا اس رب نے وہ چیز بنائی ہے، صحیح ہے، اکیلا اس رب نے اس چیز کو بنائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا معنی ہے اس چیز کو قائم کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہی وہی ذات ہے۔ تو رب، جب اللہ رب العزت کسی چیز کے خلق السماوات، رب السماوات کہے تو رب میں یہ 2 معنی
پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، رب مان کو راضی ہو گیا، رب اللہ کو رب مانا، ٹھیک ہے، اور اسلام کو اس نے اپنا دین کے طور پر راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے طور پر راضی ہوا۔ یہاں پر اللہ کو رب اگر کوئی شخص حقیقت نہ مانے تو وہ اس کو اسلام ایمان کی جو لذت ہے نا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو رب مانے، اللہ رب العزت کو رب مانے تو اس کا کیا فائدہ، کیا ثمرہ، فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ اللہ رب العزت کو اگر کوئی رب مانے، حقیقت میں اللہ رب ہے، تو اس کی ساری توجہ باقی دنیا سے ہٹ کر اس کی طرف جائیں گے اور اسی کو حقیقی معبود مانیں گے، حقیقی اگر رب مان لیں۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت کو 100% ایک شخص نے رب مان لیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کے سامنے وہ جھکے اس سے مطالبہ کرے، سوال کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو حقیقت میں رب مانے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا، قائم، سارا معنی اس رب میں پایا جاتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی کی طرف رجوع کیوں کروں، میں کسی کی عبادت، کیونکہ حقیقی رب وہی ہے۔ اسی سے رب کتنا اس میں کتنا یہ عظیم ہے۔ آپ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ لیں، ان سب میں بھی رب کا لفظ استعمال ہے، ان سب میں بھی رب کا، رب اغفر لی ولی ربی ربی، اور اس طرح اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم ربنا، جی اسی طرح حضرت ابراہیم ربنا کیا فرماتا ہے، ربنا تقبل منا، ربنا، اور رب اغفر لی ولوالدی، حضرت نوح کی دعا رب اغفر لی ولوالدی، اور حضرت آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو اب اسی طرح انبیاء کے دعاؤں کو دیکھ لیں تو اس میں لفظ رب کا استعمال ہے، کیونکہ اس میں عظیم معنی پائے جاتے۔ تو امام رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، رب اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، یہ ہے رب کا معنی۔ العرش کسے کہتے ہیں؟ العرش اللہ رب العزت کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہے، عرش عظیم ترین مخلوقات میں سے ہے۔ یہ کتنا عظیم ہے، یہ عرش، یہ مخلوق کتنا عظیم ہے، اس کا آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، پھر 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بعد عرش پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت عرش پہ ہونے کے باوجود کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، کرسی نے ہر چیز کو احاطے میں رکھے ہوئے ہیں، تو یعنی عظیم ترین چیز مخلوق کرسی ہے، اور کرسی سے بڑھ کر عظیم عرش ہے، اللہ رب العزت کا عرش۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمائے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے، عظیم ترین فرشتے ہوں گے۔ تو اب یہ کرسی عظیم مخلوق ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو کرسی ہے نا، کرسی عرش کے مقابلے میں، اس کرسی نے پورے زمینوں اور آسمانوں کو احاطے میں، یعنی ڈھانپ رکھے ہوئے ہیں، احاطے میں، یعنی پورا یہ ساری مخلوق ہے، کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ کرسی عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ آپ کوئی حلقہ، کوئی گول چیز کسی چٹیل زمین میں، میدان میں پھینکیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ عظیم کرسی عرش کے مقابلے میں اس کی یہ حقیر سی حیثیت ہے۔ تو عرش سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت عرش پر
مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ یہ کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کے شایان شان ہے ہم یہ کہیں گے. تو اس کا معنی یہ ہوا عرش کیا ہے؟ سب سے عظیم مخلوق ہے. جی آگے فرمایا رب العرش العظیم، عظیم عظمت والا، بڑا. ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا، تو کیونکہ عرش سب سے عظیم ویسے بھی مخلوق ہے، اس لیے شیخ امام رحمہ اللہ نے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال. ان کی یتولا کا آپ کی سرپرستی کرے، آپ کا ولی بنے، اور جس کا اللہ رب العزت ولی بنے، جس کا سرپرستی کرنے والا اللہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ نعم المولا نعم النصیر، تو اسی کے لیے کافی ہے. جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا ولی ہو تو اللہ رب العزت اس کا ولی بن جائے دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے یہ چیز کافی ہے. اگر اللہ رب العزت کا کوئی شخص ولی بن جائے، کوئی شخص ولی بن جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو وہ ولی بن گیا اللہ کا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ اس کے لیے خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ حزن ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کون ہیں ولی اللہ کے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ ان کو کیا نام ہے ظلمات اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا کوئی شخص ولی بن جائیں تو اس کے لیے یہ عظیم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادالی ولیا، جس شخص نے میرے کسی ولی سے کیا رکھا؟ دشمنی رکھی، فقط آذنتہ بالحرب، بس میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی شخص ولی بن جائیں تو اس کے لیے یہ فوائد ہیں. شیخ رحمہ اللہ، امام رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بنے اور آپ ولی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کریں فی الدنیا والآخرہ. اسلام کا یہ اصول ہے نا کہ یہ اسلام صرف دنیا کا انسانی مسلمان دنیا کا اہتمام کرے، یہ نہیں چاہتا، نہ آخرت کا اہتمام کرے دنیا کو چھوڑ کر، رہبانیت جسے کہتے ہیں دنیا کو ترک کر کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جسے ہم الحمدللہ سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں بھی اور آخرت، دنیا میں بھی بلائی اور آخرت میں بھی بلائی مطلوب ہے، کیونکہ جس شخص کی دنیا اچھی نہ ہو تو وہ آخرت کے لیے وہ کیا نام نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے سے نہیں منع کیا، لیکن اصل چیز یہ ہے آخرت کو آپ چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے. اور اگر ایک شخص دنیا آخرت کی طرف متوجہ ہو کر دنیا سے بے رغبتی بالکل کٹ جائیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لوگوں کے ساتھ گل مل کے رہنا ہے اور پھر اس کے بعد آخرت کو بھی نہیں بھولنا ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. فی الدنیا، جی دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا، دنیا کسے کہتے ہیں؟ الدنیا انا زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمانی دنیا کو کیا کیا؟ مزین کیا. الدنیا کہتے ہیں قریب کو، دنا یدنو سے، دنیا قریب ہے نا، قریب ہے اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. یہاں پہ ہمارے قریب ہے، دنو سے ہے، دنا یدنو سے قریب ہے اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کو دنیا دو وجہ سے کہتے ہیں، دنیا کو دنیا دو وجہ سے کہتے ہیں. ایک یہ آخرت سے قریب ہے، آخرت تو دور ہے نا، دور ہے، اور دنیا قریب ہے اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. دوسرا یہ کیا نام ہے؟ دنیا، ذلیل، حقیر، گھٹیا ہے. یہ دنیا حقیر چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا حقیر چیز ہے، گھٹیا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. صحیح ہے. تو دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دو. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی نا تو اللہ رب العزت اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس بنا پر کافر کو بھی
انعام و اکرام دنیا میں ہوتا ہے کافر کو، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کافر کو اللہ رب العزت نوازتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہم محبوب ہے، وہ الگ چیز ہے دنیا میں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا دھنی گھٹیا، دنیا کی کوئی حقیر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ کیا نام ہے اس کا معنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو بھی چیز ہے نا وہ سب کے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والا وعالما ومتعلما، تو سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یا اس سے متعلقات ہے، یا ایک عالم کی حیثیت سے کوئی شخص ہے، یا متعلم کی حیثیت سے ہے، تو اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ باقی سب کے سب دنیا میں جو موجود لوگ ہیں یا جو ملعون ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیر ترین ہے۔ تو یہاں پر دنیا کو گھٹیا دنی کیسے کہتے ہیں نا، اس معنی میں کہا۔ اور اسی طرح دنیا میں جو لوگ دنیا میں غرق ہیں نا، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام ہے، مد دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کی حیثیت مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے، مگر الا کما يدخل احدکم اصبعہ فی الیم، دنیا کی کیا نام ہے مثال آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، ڈبوتا، فلینظر بما ترجع، پس دیکھ لیں وہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگ کے آئے گا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے دنیا کی حقیقت کو جانا تو انہوں نے اس کو ذلیل سمجھ کر چھوڑ دیا، اور جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اس کا انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ والآخرہ، آخرت کا معنی کیا ہے؟ آخر کا معنی ہے دوسرا، دور والا۔ آخرت کو یہ دنیا کے مقابلے میں دور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ زبردست، جو ہی روح نکل جائے انسان کی تو اس کی آخرت شروع ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی آخرت تو شروع ہو گئی۔ ہمارا ایمان ہے نا، قبر میں عذاب ہوگا یا نعیم ہوگا، اس کو سزا، جزا، انعام، اکرام سارا قبر سے شروع ہوگا۔ تو جو شخص آخرت میں قیامت تک نہیں، جو ہی مر گیا، اگر نیک ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اچھائی کرے گا، اگر برا ہے تو سزا ملے گی اس کو، اور قبر میں یہ سلسلہ قبر سے شروع ہوگا۔ تو آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنیا کے مقابلے میں دور ہے، آخر میں آتے ہیں۔ اب آخرت میں کیا چیزیں، آخرت ہے کیا؟ اس کو اللہ رب العزت نے نا 2 لفظ میں آخرت کا اس کا نقشہ کھینچا، یعنی اس وقت آپ دنیا کے فصیح ترین، بلیغ ترین شخص کو لائیں اور کہیں کہ آخرت کا آپ مجھے مختصر الفاظ میں مجھے بتائیں آخرت ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر وابقی، بس خیر وابقی ہے، بس پورا معنی یہاں پر آئے، خیر ہے اور کیا ہے؟ ابقا، ہمیشہ رہنے والا۔ جی، دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں، آخرت خیر ہے۔ دنیا میں مجھے یہ انعامات، یہ اکرامات، ساری چیزیں نہیں، اللہ آخرت تو خیر۔ اچھا، دنیا میں یہ مجھے یہ ساری فلان چیز کو یہ ہے، پائیدار نہیں ہے، رہنے والا نہیں، والآخرۃ ابقا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 لفظ میں آخرت کی پورا معنی اس میں دے دیا، اور یہ قرآن کی خوبصورتی معجزہ میں سے ہے۔ آپ کو ایک لفظ میں ایسے معنی دیتے ہیں جو اگر آپ کتابیں لکھیں نا تو اس کا پورا معنی نہیں کہہ سکتے۔ والآخرۃ خیر، جی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حیوان کا معنی ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے، اس کا معنی آخرت ہمیں معروف ہے نا، قیامت بعد میں آنے والی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے کئی ایک نام استعمال ہوئے ہیں قرآن حدیث میں، یوم القیامہ کے نام سے، صحیح ہے، اور اسی طرح یوم البعث، الصاخہ اور الطامہ، یوم الحسرہ، الحاقہ، لا ریب فی، یوم لا ریب فی، اور یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جی، یوم لا مرد له من اللہ، یوم لا ینطقون، اس طرح کے بہت سارے اسماء، یعنی وصف کے اعتبار سے اس کی
موجود ایک معنی کے اعتبار سے یہ الفاظ اور کیا نام صفات آخرت کے لیے، لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور آپ کو مبارک بنائے جہاں کہیں آپ ہوں۔ امام رحمہ اللہ پہلی دعا آپ کو اصل رب العرش العظیم ان یتولاکا، آپ کا سرپرست بنے، وان یجعلک مبارکا اینما کن، یجعلک آپ کو بنا لے، مبارکا مبارک، آپ کو مبارک بنا لے، اینما کن جہاں کہیں آپ ہو، جہاں کہیں آپ ہو۔ یہ امام صاحب کی طرف سے اگلی دعا ہے، وہ کہتے ہیں اب جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کو مبارک والا بنا لے۔ اب مبارک میں، برکت میں، ہم کہتے ہیں برکت والا، مبارک میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ دو معنی پائے جاتے ہیں مبارک میں، برکت میں دو معنی، ایک ہے کثرت کا معنی اور دوسرا دوام کا معنی۔ ایک ہے کثرت کا معنی اور دوسرا دوام ہمیشگی کا معنی۔ اور یہ جو برکت ہے نا، کبھی حصی ہوتا ہے، برکت حصی طور پر برکت ہوگی یا معنوی طور پر، یا معنوی طور پر۔ معنوی طور پر کس طرح ہوں گے؟ ایک شخص مبارک شخص ہے تو وہ کیا نام ہے، وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرے گا، عمر تو اس کے 60 سال ہے، 50 سال ہے، لیکن وہ ایسا کام کرے گا اللہ رب العزت اس سے کام لے گا جو 100 150 200 والا بندہ نہیں کر سکتا۔ مبارک ہے معنوی طور پر ہے، یا اللہ رب العزت اس کے کیا نام، یا حصی طور پر بھی مبارک ہوگا۔ مبارک کس طرح ہوگا؟ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے دولت دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اگر 1000 ہے تو اس کے پاس 5000 آئے گا۔ معنوی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو برکت آپ کے پاس دو طرح کے ہوتا ہے، یا حصی طور پر یا معنوی طور پر، اور اکثر طور پر برکت معنوی۔ تو کثرت، اگر دعا کریں کسی چیز کی دعا کریں تو برکت کی دعا کریں، کثرت کی دعا نہ کریں، کیونکہ کثرت میں اگر برکت نہ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کم ہے لیکن برکت ہے نا تو وہ اچھا ہے، وہ بہتر۔ آگے کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ، اور آپ کو بنائیں، من ان لوگوں میں سے، اذا اعطی شکر، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جن کی یہ عادت ہو، جن کو دیا جائے، جن کو مال دیں اللہ تعالیٰ تو وہ اس مال پہ کیا ہوتا ہے؟ شکر کریں۔ امام رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ اِذَا اُعْطِيَ شَكَرَ، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جن کو جب دیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان اعطیہ، جن کو دیا جاتا ہے، کون دیتا ہے؟ سب سے جو اصل معطی ہے، دینے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس میں یہ معنی بھی ہے، کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی چیز دے دے، احسان کرے تو بھی شکریہ ادا کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا شکر گزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شکر گزار ہوتا ہے تو وہ محبوب ہے، چاہے اللہ کے لیے ہو یا لوگوں کے لیے ہو۔ آپ کسی کو ایک چائے پلا لیں، وہ آپ کو شکریہ کہیں، آپ کو کہیں بہت اچھا یار آپ نے مجھے چائے پلائی، لیکن ایک کو آپ بہت بڑی چیز دے دیں لیکن خوشبو پلٹ کے بھی آپ سے بات ہی نہ کریں، منہ اس طرح بنا لیں، انسانی فطرت ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کا بھی یہی ہے، اللہ رب العزت کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار بنے، شکر گزار بنے۔ تو اذا اعطیہ، دے دیں، کوئی بھی چیز دے دیں، کوئی بھی چیز دے دیں، یا ایمان کے اعتبار سے ہو، معنوی اعتبار سے ہو یا حصی اعتبار سے ہو، تو انسان کو ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ شکر میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ جی، بندہ دوسرے الفاظ میں شکریہ، اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ جی، نمبر 1، سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ اعتقاد رکھنا لازمی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے پہلی چیز شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ چیز مجھے جو ملی ہے، مجھ میں یہ قابلیت ہے، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، مجھے یہ چیز کس کی طرف سے ہے؟ یقین رکھیں،
ہاں بھائی مجھے فلان نے دیا، اللہ نے دیا، جس طرح لوگ کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کہے شکریہ شکریہ اللہ نہیں. پہلی زبردست پہلی شرط یعنی پہلی بات یہ ہے کیا نام ہے، یہ اللہ، یہ دولت، یہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اقرار کرنا، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن آپ کسی کے ہاں کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ کریں، اللہ کے سامنے بھی تذکرہ نہ کریں، کسی کے سامنے بھی تذکرہ نہ کریں، نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بولیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے اللہ، تو نے مجھے یہ نعمت فلان نعمت دی ہے. دوسرا اقرار کرنا، زبان سے ادائیگی. تیسرا یہ ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، بھائی آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے، اس کے بعد آپ شکریہ بھی، اے اللہ تیرا شکر، جس طرح اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر نہیں، بس اس پہ اکتفا نہیں، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت میں صرف کرنا، مسخر کرنا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا، اعملوا آل داود شکرا، اعملوا، عمل کرو، اپنے پاس جو نعمت ہے اللہ کی وہ اس کی اطاعت میں مسخر کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی نعمت دی نا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ زبان سے اللہ کا تیرا شکر، اللہ تعالیٰ شکر، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس شکر کا کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، یہ 3 معنی ساتھ ہیں، 3 معنی اس میں پائے جائے، پھر وہ شکر گزار ہے، اس کے لیے کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر گزار ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا، کیوں، اللہ رب العزت اور زیادہ دے گا. اور یہ مومن کی صفات میں سے ہے، یہ مومن کی شکر ادا کرنا یہ مومن کی صفات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب والا ہے. ان اصابتہ سرا، اسے جب خوشی ہوتی ہے، نعمت ملتی ہے، صبر، شکر کیا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، اب جو شخص شکریہ ادا کرے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، شکر گزار ہونے کے کیا فائدے ہیں. نمبر 1، ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کی تعریف کی ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے ہیں. تو اگر آپ شکریہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ان تھوڑے اللہ کے محبوب میں سے ہیں. جی، اور اسی طرح شکریہ ادا کرنے والا وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے، فائدہ دیتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو، شکریہ ادا کرنے والے میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف پائی جاتی ہے، جیسے ہم نے کہا نا، جب تک وہ اپنی نعمت کو اللہ کی رضا میں، خوش ندی میں مسخر نہیں کرے گا، یہ شکریہ نہیں ہے. تو جب وہ شکریہ کا انداز کیا ہے، دوسروں کو، آپ کے پاس نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، دیتے ہیں. اور یہ جو سب سے بڑی جو چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ شکر گزار بندہ بچ سکتا ہے اگر وہ حقیقت میں شکریہ، یہ 3 معنی پایا جاتا ہے، اس میں 3 معنی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، عذاب تمہیں نہیں دے گا. انسان کو اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب ایمان کی حالت میں ہو اور شکریہ ادا کرتا رہے تو اس کو عذاب نہیں آئے گا. تو عذاب سے وہ شکر گزار بندہ عذاب سے بچ سکتا ہے. آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، جب اس کو مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بھی طرح سے مبتلا، چاہے جانی ہو، مالی ہو، جو بھی ہو، جو بھی مصیبت آفات جو آتے ہیں تو صبر کرتا ہے. اور یہ بھی مسلمان کی صفات میں سے ہے. جب بھی مصیبت آئے غیر مسلم جزا فضا کرتا ہے، چیختے چلاتے ہیں، الٹا سیدھا کام کر، نہیں، مسلمان
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرتا ہے۔ اور وہ حدیث جو ابھی ہم نے سنائی عجبا لامر المؤمن، اس کا اگلا حصہ ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، جب اس کو مصیبت آ جاتی ہے صبر کرتا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا آخری حصہ ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو ہے صبر کرنا اور شکر کرنا مسلمان کی صفات ہے، کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ کے پاس ابتلا، اور یہ جو آپ کا جس طرح سے بھی مصیبت آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ صبر کرے گا۔ ٹھیک ہے، صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، یہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ یہ ہم نے آپ زبردست، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ عام طور پر ایک مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ معروف ہے۔ ایک شخص کو بیمار ہو گیا وہ صبر کرتا ہے، یہ سب معروف ہے، یعنی اس طرح کی کوئی مصیبت آئے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی صبر ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اوامر دیے ہیں، حکم احکامات دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان کو کرنا مشکل کام ہے نا۔ مثلا گھومنا تو ٹھیک ہے نا، آسان ہے، لیکن مسجد میں ٹائم پہ آنا، صبح اٹھنا، یہ مشکل ہے نا۔ روزہ رکھنا مشکل ہے نا، مشکل ہے، یعنی اب اس پہ صبر کرنا یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صرف مصیبت میں صبر کرنا نہیں، اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر صبر کرنا، صبر کر کے اس کو بجا لانا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور تیسری قسم منہیات سے، شریعت میں جن چیزوں سے رکنے کا جو حکم دیا ان سے رک جانا صبر کر کے۔ چاہتا ہے کوئی چیز، ایک شخص گاڑی لے کے جا رہا ہے، دل چاہتا ہے نہیں وہ غصب کر کے لے لیں، ماشاءاللہ۔ ایک بچہ سائیکل لے کے جا رہا ہے، آپ ماشاءاللہ ہٹے کٹے چھین کے لے لیں، کرتا ہے نا، لیکن صبر کیا اس نے۔ ایک شخص برا کہتا ہے آپ کو، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کریں، معاف کر دیں، یہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس بنا پر صبر کرتے ہیں، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو صبر کی 3 اقسام ہیں، مصیبت پہ، آفت پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری اوامر پہ صبر کرتے ہوئے اس کو بجا لانا، اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہیات سے رکنا، صبر کرتے ہوئے ان سے رکنا جی۔ اور اگر کوئی شخص ان پہ عمل کرے تو کیا ہے؟ ابھی آپ کے لیے مشکل ہے نا، یہ مشکل ہے، یہ عبادت کرنا، یہ نماز پڑھنا مشکل ہے، گھومنا ٹھیک ہے نا، کچھ کوئی ٹینشن نہیں، یہ صحیح ہے، لیکن نماز ٹائم پہ آ کر پڑھنا، صبح پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہے، دل نہیں چاہتا، انسانی سے نفس نہیں چاہتا۔ لیکن جب صبر کر کے آتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ کو جو چیز اس دنیا میں نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یا کوئی مصیبت آتے ہیں آپ نہیں چاہتے، ایک شخص کا ہارٹ کٹ گیا تو وہ ہاتھ سے معذور ہو گیا، لیکن صبر کرتا ہے نا، تو یہ ہاتھ کا کٹنا بھی اس کے لیے زبردست باعث رحمت ہے، بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ جس چیز کو نہیں چاہتے ہیں نا، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں، وہ آپ نہ چاہتے ہوئے اس کو مان لیتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہوں گے، یا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، اور یہ صفات مومن کی صفات ہے، غیر مسلم کی نہیں۔ غیر مسلم آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، یہ ملیونیر جو ہوتے ہیں، ارب پتی خرب پتی ہوتے ہیں نا، معمولی اونچ نیچ ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن جس کا ایمان ہونا، مومن، یہ خودکشی، مومن نا، مسلمانوں میں یہ خودکشی کم ہے، اور مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں جن کا ایمان مضبوط ہے نا، ان میں خودکشی کا تصور ہی نہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہے نہیں، لیکن جن کا ایمان کمزور ہیں وہ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صبر کرے تو اس کے لیے کیا فوائد ہیں؟ اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جی، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے صبر کرنے والوں کے لیے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ٹھیک ہے، وصابروا ورابطوا واتقوا لعلکم تفلحون۔ اصبروا، صبر کرو تو تاکہ تم فلاح پاؤ، تفلحون، فلاح کامیاب ہو جائیں جی۔ اور اسی طرح
صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے، وبشری الصابرین، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی، اللہ تعالیٰ کے رضا کی، کیا نام ہے، انعامات کی بشارت دیں۔ اور اسی طرح جو صبر کرتا ہے، یہ تین معنی ذہن میں رکھ، ان میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دشمن کے قید سے، ان کے مکر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، جب تمہیں کوئی فائدہ، اچھائی پہنچ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، جب تم پہ مصیبت آ جائیں تو کیا نام ہے، ان کو کیا ہوگا، یفرحوا بِہَا، غیر مسلم دشمن آپ کے اس سے خوش ہوں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ دونوں صورتوں میں صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈریں، لَا يَضُرُّكُمْ، تمہیں کوئی نقصان دے گا، کیدہم، ان کا قید، ان کا مکر، ان کا فراڈ، ان کا دھوکہ، کیدہم شیئا، ان اللہ بما تعملون، جی محیط۔ یہاں پر اگر اللہ رب العزت نے کہا اگر آپ صبر کریں، اللہ سے تقوی حاصل کریں، تو دشمن کے جو قید ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کسی شخص پر کوئی مصیبت ڈالیں، سختی آ جائیں، آفت آ جائیں، تو اس کے لیے جزا فضا کرنا جائز ہی نہیں ہے، صبر کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یہ کہیں کہ کوئی کچھ شخص کہتا ہے نا اعتقاد رکھ، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ بچائے، تو وہ یہ کہیں یار یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، عام طور پر ہم کہتے ہیں یار زیادتی ہو گئی، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اللہ رب العزت یہاں پر جو حادثات ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اور انسان اپنی زبان پر بھی یہ ذہن بولتا نہیں ہے لیکن یہ کہنے میرے ساتھ زیادتی ہے، اس طرح یہ بھی جائز نہیں ہے، زبان پر بھی ادا کرنا نہیں، یہ میرے ساتھ برا ہوا، ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ برا ہوا، اچھا نہیں ہوا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان ہے کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اپنے زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اعتقاد تو نہیں ہے، زبان سے بھی ادائیگی نہیں ہے، اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی اور اپنے کیا نام ہے چہرے کو پیٹ رہے ہیں، گریبان چاک رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ تو مصیبت کے موقع پر نہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ اعتقاد رکھنا، یہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، یا زبان کے ذریعے اپنے آپ پر بد دعا دینا، اس طرح یہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، یہ بات کرنا، یا اپنے اعمال کے ذریعے اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، یہ تینوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب اذنب، جب گناہ کرے، استغفار کرے۔ شیخ صاحب نے کیا، امام صاحب نے کیا دعا دی، آپ جہاں بھی ہو مبارک ہو، اللہ آپ کو مبارک کرے، اور آپ ان لوگوں میں بنائیں جن کو کوئی بھی چیز دیں تو شکر کریں، اور جن پہ کوئی مصیبت آ جائے صبر کریں، اور وہ لوگ جو اذنبا، جو گناہ کریں تو فوراً استغفار کریں۔ تو یہ تین حالتیں بیان کی، تو انسان کی یہ تین حالتیں ہوتی ہیں، یا خوشحالی میں ہوتی ہیں، یا بدحالی میں ہوتی ہیں، یا وہ گناہ کر رہے ہو۔ تو امام رحمہ اللہ نے انسان کی تین صورتیں بتائی، اور اس کا کرنے کا کیا کرنا ہے، اور بہتر لوگ کون ہیں، مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ کہا۔ وَإِذَا أَذْنَبَ، ذنب کسے کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، گناہ۔ اور گناہ کیا ہے، فلان چیز گناہ ہے کہ نہیں، کون سا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیارا قاعدہ دے دیا۔ حضرت نواس بن سمعان آپ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے، تو الاثم، آپ نے ایک قاعدہ بیان کیا، الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ کیا ہے، تیرے دل میں وہ کام کرنے سے کھٹکے، یا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، بس گناہ کا مجھے پتہ ہے کہ نہیں، یہ قاعدہ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کا یہ کام کرتے ہوئے دل میں کھٹک سے آ جاتی ہے کہ نہیں، چوری کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ ہاں، ایک شخص چوری کرتا ہے
اور کھل کے کوئی چوری نہیں کرتا، چھپ چھپا کے کرتا ہے۔ ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ کیوں؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا۔ تو قاعدہ آپ سامنے کیوں نہیں کرتے؟ نماز کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے چھپ کے کرتا ہے؟ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ قرآن چھپ کے پڑھتا ہے۔ اور یہ جو کام کر رہا ہے، آپ کنڈی لگا کر کیا کر رہے ہیں؟ چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آگے بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ الٹا کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے۔ تو یہ گناہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا۔ مجھے پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، کہیں آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے یہ کام ہو؟ نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مطلب اس چیز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کیا ہے؟ گناہ ہر وہ کام ہے جس کے کرنے سے دل میں کھٹکے اور انسان اس کام کو دوسروں کے سامنے نہ کرے، نہ چاہے کہ سب کو معلوم ہو، وہ کری تا یطلع علیہ الناس۔ وَإِذَا أَذْنَبَ، تو یہ گناہ کیا ہے؟ بڑے سے لے کر آپ کو چھوٹے گناہوں کی تقسیم کی علماء رحمہ اللہ نے۔ کچھ بڑے گناہ ہے، کبائر ہے، کچھ صغائر ہے، اور جو کبائر ہے جب تک ان کی اچھی توبہ نہ کریں ان کی معافی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور صغائر چھوٹے گناہ، اور یہ صغائر چھوٹے گناہ ہیں، نیک اعمال کرنے سے وہ صغائر ختم ہو جائیں گے۔ ان کے لیے خصوصی طور پر الگ سے ان کا نام لے کر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی آگے فرمایا استغفر، استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار میں اصل میں غفارہ کا معنی ہے۔ غفارہ کا معنی غین فارا، اس کا معنی ہے ڈانپنا، ڈانپنے کے معنی میں۔ اور اسی سے عربی میں آپ کا جو جنگوں میں جو پہنتے ہیں نا ہیلمٹ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خود کہتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں، مغفر، ٹھیک ہے؟ تو غفارہ میں کیا ہے؟ ڈانپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ استغفار میں اللہ رب العزت میرے گناہ کو ڈانپ لیں، معاف کر دے، ختم کر دیں، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو کیا نام ہے اس کی؟ کیا فضیلت ہے استغفار کی؟ فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا، طوبیٰ، مبارک ہے اس شخص کے لیے، لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا، یعنی جو زیادہ استغفار کرنے والا ہے اس کے لیے مبارکبادی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، گناہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث میں کہا، میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار کا کیا نام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ استغفار کرنا چاہیے۔ اب استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ استغفار کے فوائد کیا ہے؟ نمبر 1، استغفار کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغفار کرتا ہوں 70 بار، اور دوسری حدیث میں 100 بار۔ اور دوسرا سبب ہے، انسان اگر استغفار کرے تو اس کو خوشی ہوگی، اس کو خوشی ہوگی قیامت کے دن، خاص طور پہ استغفار کرنے کے فوائد ان میں سے اس کو خوشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان تسرہ صحیفته، کوئی چاہے کہ نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دیں، فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، پس وہ صحیفہ اعمال میں، اپنے صحیفہ اعمال میں استغفار کو زیادہ کر لیں، تو یہ خوشی کا باعث ہے۔ اسی طرح گناہ ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جو فواحش، برے کام، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے کیا نام ہے، اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا وعدہ کیا گناہ کرنے کے بعد جو استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ کرنے کے بعد استغفار نہ کریں نا، اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم کو لائے گا
جو گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے گی، یہ استغفار کرنے کی فضیلت۔ اگر استغفار بندہ کرے نا تو اس کا مقام جو ہے نا درجات بلند ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص آخرت میں اس کے مقام کو بڑھا دیا جائے گا، اے اللہ مجھے یہ مقام کس طرح ملا، میرے تو اتنا اعمال نہیں تھے، تو وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت خود اسے فرمائے گا کہ یہ تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے تمہیں یہ بلند مقام ملا ہے، ٹھیک ہے، بلند مقام ملا ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ہؤلاء ثلاث عنوان السعادہ، یہ 3 باتیں سعادت مندی کے عنوان ہیں، یہ کیا نام ہے، ٹائٹل ہے۔ کیا 3 چیزیں؟ کسی شخص کو کوئی چیز ملے اس پر شکر کریں، ہاں مصیبت آ جائیں صبر کریں، اور گناہ جب بھی گناہ ہو استغفار کریں۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ عنوان السعادہ ہے، انسان کو چاہیے ان تینوں چیزوں کو ہمیشہ اپنائے رہیں تو وہ انشاءاللہ خوش بخت اور سعادت مند دنیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔